الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منبر القلوب نبر قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. ساری کائنات میں فضیلت بخشی، ساری کائنات میں عظمت سے نوازا، اور اس کی عظمت اور شان اور مقام خاص ایک صفت کے ساتھ موصوف فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے
کہ انسان کا گناہ کے بعد پشیمان ہونا، نافرمانی کرنے کے بعد اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ خالق کائنات کو وہ محبوب صفت ہے کہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں جو برگزیدہ مخلوق ہے عبادت کے اعتبار سے وہ فرشتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مالک کو یعنی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت پہ اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ایک گناہگار انسان یہ کہتا ہے مولا مجھے معاف فرما دے، میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا یہ جو عاجزی ہے اور اپنے رب سے ڈر اور خشیت ہے، فرمایا یہ انسان کی بزرگی، عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شان اور مقام کی ایک خاص شرط ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرما کر اپنا برگزیدہ بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی کہ انسان گناہ کرتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور یاد رکھو کہ انسانیت میں صرف معصوم ذات وہ پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ صرف پیغمبر کی ذات ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور محفوظ پیدا فرمایا۔ کوئی کسی قسم کا گناہ پیغمبر کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کے لیے اور پیغمبر کے لیے الگ الگ سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس ضمن میں عام آدمی کو یعنی عام مسلمان کو لا تقربوا الزنا، آپ نے بدکاری کے قریب نہیں جانا، کسی اور ایسی چیز کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو فرمایا آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ نہیں فرمایا یعنی عام آدمی کو حکم کہ اس نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور پیغمبر کی ذات کے لیے حکم فرمایا گناہوں کو کہ آپ نے میرے پیغمبر کے قریب نہیں جانا۔ یہ فرق ہے عام آدمی اور پیغمبر کی ذات اقدس کے اندر۔ جی صرف اور صرف پیغمبر کی ذات وہ گناہوں سے پاک ہے، اس کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کی بھولے میں کبھی انسان کی انسان ہونے کے ناطے مختلف قسم کی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا گناہ کا ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بری بات یہ ہے کہ گناہ بھی کرنا اور پھر گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ بھی کرنا، گناہ پہ اڑ جانا، گناہ بھی کرنا اور گناہ پہ بضد ہو جانا۔ فرمایا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی؟ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون سے اصول و قوانین بیان فرمائے ہیں؟ یہ 29واں پارہ سورہ ملک اور آیت کا نمبر 12 ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بس گناہوں سے معافی کا وہ خاص اصول بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ دیکھیے کہ قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ
لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، فرمایا بے شک جو لوگ یخشون ربہم بالغیب اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، فرمایا جو انسان اپنے رب سے ڈر گیا، یخشون ربہم فرمایا اپنے رب کا ڈر دل میں رکھ لیا، فرمایا لہم مغفرۃ فرمایا ایسے انسان کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا خشیت الہی، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، فرمایا یہ اتنا بڑا اصول اور قانون جو میرے رب نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا، فرمایا یخشون ربہم فرمایا جو میں اللہ سے ڈر گیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا میرے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، میں رب کا پیغام سنا دے، فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں لہم مغفرۃ فرمایا بخشش بھی ملنی ہے، واجر کبیر اور فرمایا بہت بڑا اجر بھی میں اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اللہ فرمایا ایک انسان فرمایا ایک عام آدمی کہتا ہے میں تجھے بہت زیادہ عطا کروں گا، ایک وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے زیادہ عطا کروں گا، اور جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وَأَجْرٌ کبیر، جس کی صفت ہے اللہ اکبر، جو ساری کائنات سے بڑا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے اے انسان تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے تجھے مغفرت بھی ملے گی، اجر کبیر بھی میں اللہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے خاص لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس تذکرے کے اندر ان لوگوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ سورہ فاتر 22واں پارہ اور آیت کا نمبر 28 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادی العلماء۔ یہ میرے دوستوں آپ کے سامنے قرآن پاک کا انداز ہے۔ ایک قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا یخشون ربہم، اسی کی وضاحت فرمائی انما یخشی اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں میرے انسانوں میں سے، فرمایا العلماء، فرمایا وہ میرے پیغمبر کی امت کے علماء ہیں۔ فرمایا علم جو میں اللہ تعالیٰ نے عطا، ساری چیزیں انہیں اپنے رب سے خشیت اور ڈر سکھاتی ہیں۔ اللہ اس لیے تو حدیث پاک میں ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب علماء اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو یا معاشر العلماء، فرمایا علماء کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں آج آگ کے اندر میں اللہ جلاؤں گا، فرمایا آج تمہیں جہنم کے اندر ڈالوں گا، فرمایا نانا، فرمایا تمہیں علم اس لیے عطا کیا تھا، فرمایا اسی علم کی بدولت تو آج تجھے مرتبے ملنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے، اور ابھی باقی لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمایا انما یخشی اللہ، مقصد اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا۔
فرمایا جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا خالق کائنات فرمایا وہ وعدہ لہم مغفرتون، فرمایا میں نے معافی دینی ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پہلی قوموں میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا، فرمایا تین مسافر ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے تین بندے فرمایا سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہوا، اچانک سے آندھی طوفان آ گیا، فرمایا جان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر جا رہے ہیں، پہاڑی علاقے غار میں پہنچ گئے، فرمایا غار میں تین مسافر پہنچے، فرمایا یہ گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے تھے، فرمایا گئے تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے تھے کہ اندھیری ہے، آندھی ہے، فرمایا بہت زبردست بارش ہے، فرمایا اس سے اپنی جان بچانے کے لیے غار میں گئے، لیکن میرے رب کو کچھ اور منظور تھا، فرمایا جیسے ہی گئے غار میں، فرمایا پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لڑکتا آ کے اس غار کے منہ کو اس نے بند کر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ جان بچانے کے لیے گئے، پتھر نے آنکھ کو غار کے منہ کو بند کیا، اب جان تو دور کی بات ہے، اب نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ۔ اور قرآن پاک کا انداز کیا ہے دیکھیے گا، میرے سامنے یہ آخری پارہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرمایا فعال لما یرید، یہ سورہ بروج اور آیت کا نمبر 16 میرے سامنے ہے، فرمایا ساری کائنات میں ہوتا وہ ہے جو کون چاہتا ہے، اللہ، فرمایا فعال لما یرید، فرمایا وہی ہوتا ہے جو میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں، فرمایا وہ تو گئے جان بچانے کے ارادے سے، اور میں رب کا ارادہ تھا، فرمایا انہیں یہاں پہ بند کرنا ہے، فرمایا یہاں پہ بند ہو گئے، اب تینوں مسافر بڑے پریشان ہیں، پچھلے سبق کو نہیں بھولنا، یخشون ربہم یخشون ربہم یخشون ربہم، اللہ۔ ایک اور مقام قرآن مجید کا ذہن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، اور الفاظ دیکھیے گا، خالق قرآن خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ میرے سامنے سورہ کاف ہے اور آیت کا نمبر 28 کھلا ہوا ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا اپنے آپ کو ان غریب صحابہ کرام کے ساتھ ملا کے رکھیے گا، وَاصْبِرْ چمٹا کے رکھیے گا، فرمایا اس لیے فرمایا کہ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کی سب سے بڑی صفت میرے پیغمبر یہ ہے، فرمایا یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی کس لیے، دوسری جگہ ربہم، فرمائے دنیا والے کسی کو لالچ ہے مال و دولت کا، فرمائے کوئی اپنے رب کو پکار رہا ہے، اولاد کے لیے بلا رہا ہے، کوئی اپنے نقصانات کو دور کرنے کے لیے بلا رہا ہے، میرا پیغمبر تیرے صحابہ کی یہ صفت ہے، اللہ تو کس کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا انداز میرے سامنے، یہ 20واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ النمل ہے، اور 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، خالق کائنات یہاں کیا فرماتے ہیں، فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ سورہ نمل اور آیت کا نمبر 62 اور 20واں پارہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح نا، جب ایک انسان ساری کائنات سے مجبور ہو کے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا ساری کائنات سے بے کس ہو کے فرمایا
بتاؤ نا وہ بے کس اور بے مجبور انسان جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا بتاؤ اس کی دعا میں نہیں تو کون قبول کرنے والا ہے؟ کون ہے اس کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون ہے اس کے مجبوری کی حالت کو ٹھیک اور درست کرنے والا؟ اور میں یہ تینوں مجبور ہو گئے، اور میں اس جگہ پہ ایسی جگہ پہ قید میں ہے۔ دنیا میں کیا اصول ہے؟ اور میں اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی کسی جیل خانے میں قید ہو گیا، قید خانے میں نکلنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ پر میں ضمانت کروا لی، سفارش کروا لی، پیسہ لگا دیا، اور اگر کوئی بڑی طاقت والا ہوا دنیا کے اعتبار سے تو زبردستی اس نے اپنے بندے کو جیل سے نکلوا لیا۔ فرمایا یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن جس جگہ پہ وہ تین مسافر پھنسے ہیں، فرمایا جب پتہ ہی کسی کو نہیں ہے تو کوئی پیسہ کیسے لگائے گا؟ جب ان کا علم ہی کسی کو نہیں ہے کہ یہ تین لوگ کہاں پھنس گئے ہیں، کس جگہ پہ جا کے ان کو، فرمایا اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، فرمایا اب کیسے یہاں سے نکلنا ہو؟ اب تینوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، یار مجبور ہو گئے، آؤ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ فرمایا اب تینوں نے مشورہ کیا، یار یاد کرو اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑاؤ، اگر کسی نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو جو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، چلو یاد کرو اور اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ اب یہ تینوں آدمی اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے ایک انداز بھی سن لیجئے گا، اللہ اکبر۔ یہ 24واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وقال ربکم، تمہارے رب نے حکم دیا، فرمایا کس چیز کا؟ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے ہی مانگو، فرمایا مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو۔ یہ سورہ حامیم المومن اور آیت کا نمبر 60 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا ادعونی، فرمایا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جس انسان نے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیا، اللہ ذرا انداز سمجھیے گا قرآن پاک کا، فرمایا پہلے فرمایا ادعونی، فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو، آگے فرمایا یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو انکار کرے گا۔ پہلے دعا کا حکم دیا، پھر عبادت کا تذکرہ کیا، کیا سمجھ آئی؟ فرمایا پیغمبر کی حدیث نے اس کو حل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا صرف اپنے رب کو پکارنا، صرف اپنے رب سے دعا کرنا، فرمایا یہی تو اصل عبادت ہے، اسی کا نام تو عبادت ہے۔ یہی فرمایا یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جس نے میری عبادت سے یعنی مشکل میں مجھ سے مدد مانگنے سے انکار کیا، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اسے ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کا وقت، تینوں مسافر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا ایک انداز سنیں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کتنے بنائے؟ فرمایا کیسے کیسے بنائے ذرا سنیے گا۔ 2 ہاتھ بنائے، 2 آنکھیں بنائی، پیشانی ایک بنائی، زبان بھی ایک بنائی،
اور دل بھی ایک بنایا. یہ بھی قرآن مقدس کا میں آپ کو حوالہ دکھا دوں. یہ میرے سامنے 22واں پارہ، جی 21واں پارہ اور سورۃ احزاب ہے، اور سورۃ احزاب کا آیت نمبر 4 ہے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف. خالق کائنات نے فرمایا میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. فرمایا ہر انسان کو میں اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا دل بھی ایک ہے، اس دل میں بسنے والا مالک بھی ایک ہونا چاہیے. اللہ اکبر. دل ایک بنایا، مکان ایک ہے، تو اس میں رہنے والا مکین بھی ایک ہونا چاہیے. کون؟ جی اللہ ہونا چاہیے. فرمایا دوسری بات، فرمایا پیشانی ایک بنائی. جی پیشانی ماتھا ایک بنایا. فرمایا جب ماتھا ایک ہے تو جھکنا بھی ایک کے سامنے چاہیے. فرمایا زبان ایک بنائی ہے، زبان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں فرمایا ہے. فرمایا علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. سورہ بلد اور آیت کا نمبر 8 اور 9 میرے سامنے ہے. فرمایا انسان میں نے آپ کی 2 آنکھیں بنائی ہیں، ولسانا اور ایک زبان بنائی ہے، وشفتین اور 2 ہونٹ بنائے. فرمایا جب زبان ایک ہے تو اس زبان سے جب مشکل آئے تو پکارنا بھی صرف ایک کو ہے. کس کو بولیے گا؟ اللہ کو. فرمایا یہ انداز بیان فرمایا قرآن پاک نے. فرمایا ادعونی استجب لکم. فرمایا زبان ایک ہے تو دعا بھی زبان سے رب سے کرنی چاہیے. فرمایا جب دینے والا میں، یہ زبان بنانے والا میں، یہ ماتھا تخلیق کرنے والا میں، یہ دل اور دل کا سارا نظام بنانے والا میں، اے انسان جب سب کچھ کرنے والا میں اللہ تعالیٰ ہوں تو شرم کیا کر. جب مشکل آ جائے تو میں اللہ کو چھوڑ کے میری مخلوق کے سامنے نہ جھکایا کر اس ماتھے کو. میں مشکل میں اللہ کو چھوڑ کے فرمایا اس دل میں کسی اور طرف خیال نہ لایا کر. اس زبان سے میں اللہ تعالیٰ کے فرمایا میری مخلوق کے سامنے جا کے گلے نہ کیے کر. کیا کہتا ہے انسان؟ جناب اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. جی کیا؟ جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، بادشاہ ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. اللہ نے گناہ گاروں کی کب سننی ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی کب سنتا ہے؟ بادشاہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ یہ پہنچے ہوئے ہیں. مثالیں دی جاتی ہیں. استاد جی کیسی باتیں کرتے ہو؟ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے. جی ڈی سی سے ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے. جی یہ ہے جناب مثالیں. یہ کہتے ہیں اللہ سے ملنا ہو، اللہ سے ملنا ہو جیسے چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، ایسے اللہ سے ملنا ہو ان کی ضرورت ہے. مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو سیڑھی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ گستاخ ہمیں کہتے ہیں سیڑھی خود بنا دیا اور خود اوپر چڑھ گئے. سیڑھی پہ خود چڑھ گئے. چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پہ چڑھ کے جاتے ہیں نا. جی اولیاء کو سیڑھی بنا کے خود اوپر چڑھ گئے تو گستاخ ہسا. اللہ اکبر. جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن پاک کا انداز یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے. 26ویں پارے کا انداز بھی دیکھیے گا قرآن مجید کا. یہ سورہ قاف اور آیت کا نمبر 16 ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خالق کائنات
فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور انسان کے دل میں کوئی وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ اے انسان تو اللہ کو چھوڑ کے جس کے پاس بھی جا رہا ہے تو اس کے پاس جائے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، بتا کس لیے آیا ہے، پر میں اس کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کر کے شرمندہ ہوگا، پر میں رب کے پاس پر میں اللہ کی شان یہ ہے تجھے زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نعلم ما توسوس به نفس، میں رب کی شان یہ ہے تیرے دل کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جاننے والا ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ میری پگڑی میرے اتنی قریب نہیں ہے، فرمایا جتنا میرا رب میرے قریب ہے۔ بات آخری کروں اور بات ختم ہو، فرمایا خود میری جان میرے اتنی قریب نہیں ہے جتنا میرا رب رحمان قریب ہے۔ فرمایا کہتے کیا ہیں، فرمایا چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، کیوں چھت ہم سے دور ہے، چھت کیا ہے، چھت دور ہے اس لیے پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اور میرا دوست جو رب تیرے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بتا سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ربکم، اللہ اکبر، وقال ربکم، یہ جو رب کا لفظ ہے نا اللہ جانتا ہے اس میں اتنی مٹھاس ہے، اتنا پیار بھرا ہوا ہے کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان دعائیں مانگتا ہے تو اسی الفاظ سے ربنا، جی ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری پرورش کرنے والے، ربنا جو تو ہمیں بن مانگے عطا کر رہا ہے، جی کھانا استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ہم دن میں کتنا سانس لیتے ہیں، دن میں ہمارے پورے جسم کے اندر کتنی دفعہ خون گردش کر رہا ہے، دل کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے، ہمارے ہاتھ کتنے حرکت کر رہے ہیں، فرمایا آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا پھر جھپکنا، نظر کی حفاظت کرنا، فرمایا یہ سارے کا سارا نظام ہم تو اپنے رب سے مانگتے بھی نہیں ہیں، فرمایا بن مانگے وہ سارا نظام چلا رہا ہے، فرمایا ربنا، اے بن مانگے دینے والے، اے بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والے، آج یہ تیرا گناہگار تجھ سے مانگنے کے لیے آ گیا۔ فرمایا دنیا کا کیا قانون ہے میرے دوستوں، فرمایا دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں، اور میرے رب کا دربار یہ ہے جس سے نہیں مانگو گے ناراض ہوگا، مانگو گے عطا بھی کرے گا، راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آ جائیے گا پیچھے واپس، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے مشکل میں جب بھی مشکل گھڑی آئے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ، فرمایا جیسے کہ وہ 3 مسافر عرض کر رہا تھا، اب ان کا دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دعا کیا کرتا ہے ایک مسافر، اس میں سے کہتے ہیں مولا میری ساری زندگی کے اعمال تو مجھے یاد نہیں ہے، پر میں ایک عمل ایسا جو مجھے یاد ہے جو صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، وہ عمل یہ تھا کہ مجھے کام کرانے کی غرض سے مزدور کی ضرورت پڑ گئی، پر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مزدور کو میں گھر میں لے آیا، سارا دن اس سے کام کروایا، جب شام کا وقت ہوا میں نے مزدوری پیش کی، مزدور نے کہا کہ یہ میں مزدوری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کم ہے، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، واپس کر دیا، ناراض ہو کے چلا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک بھی سن لیجئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جان بوجھ کر مزدور کی مزدوری کو روک کے رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟
جان بوجھ کر مزدور کی مزدوری کو روک کے رکھتا ہے، اور میں اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آج کل کیا سن چلتا ہے، کہیں کام کرنے کے لیے جاؤ، جدہ دہاڑے دے تلے دے کے رکھنے، 10 دن اس کی مزدوری نیچے دے کے رکھنی ہے، 10-15 تاریخ کو تنخواہ دینی ہے اس کو، تاکہ 10 دن ہمارے نیچے رہے، انسان بن کے کام کرتا رہے۔ میرے پیارے پیغمبر جہاں رحمت للعالمین ہے، انسان کی انسانیت سکھانے کے لیے آئے، وہاں ہر ایک کو میرے پیغمبر نے حقوق دلوائے ہیں۔ جہاں عورتوں کو حقوق دلوائے، مردوں کو حقوق دلوائے، امیروں کو حقوق دلوائے، وہاں میرے پیغمبر نے مزدوروں کو بھی حقوق دلوائے ہیں۔ اور حکم فرمایا جب بھی مزدور سے مزدوری کرواؤ، فرمایا اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ فرمایا یہ بھی انسان کہتا ہے، فرمایا میں مزدوری دینے کے لیے تیار ہوا، اور میں مزدور کہتا ہے مزدوری کم ہے میں نہیں لیتا، اور غصہ ہو کے چلا گیا، ناراض ہو کے مجھ سے چلا گیا، مولا میں نے پھر کیا کیا، میں نے ایسا نہیں کیا اس کے سارے پیسے جو مزدوری والے تھے وہ کھا پی کے ہضم کر جاؤں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پھر کیا، میں نے صرف تیری ہی رضا کے لیے، صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس کے جو مزدوری والے پیسے تھے ان سے کچھ بکریاں خرید لی، کچھ جانور خرید لیے، خریدے، پھر ان کو پالنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد اس غریب کو پیسے ضرورت پڑے، وہ دوبارہ میرے پاس آ گیا، آ کے کہتے یار وقت بڑا مشکل ہے، جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، وہ جو جتنی مزدوری آپ دینا چاہ رہے تھے ابھی مجھے دے دے۔ کہتے میں نے اسے کہا یار یہ جو اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے تجھے، جانوروں کا، یہ ساری تیری مزدوری ہے، یہ لے جا۔ کہتے ہیں مزدور کہتے ہیں مجھ سے مذاق نہ کر، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مولا میں نے تیری رضا کے لیے اس کے سارے پیسوں پہ محنت کی ہے، اس کی بکریوں کا ریوڑ بنا کے صرف تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر کے لیے مولا میں نے اس کو یہ مزدوری کے سارے پیسے اکٹھے کر کے بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ مولا اگر تو میرے اس کام سے مجھ سے راضی ہے تو ہماری اس مشکل میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، جیسے ہی اس نے ان الفاظ سے دعا مانگی ہے، وہ پتھر غار کے منہ پہ آیا ہوا تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا مسافر شروع ہوا، وہ مالک سے کہتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں مولا میں نے گھر میں بکریوں کا ریوڑ رکھا ہوا تھا، اور میں صبح سے لے کر شام تک بکریوں کو چراتا، اور شام کے وقت جب گھر واپس آتا بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جس وقت شام کو واپس آنے لگا آنے میں کافی دیر ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ جب رات کے وقت میں واپس آیا میرے آنے سے پہلے میرے والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور نکال کے اپنے والدین کے پاس آیا، دیکھا تو سوئے ہوئے ہیں۔ کہتے میں وہ دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، ادھر میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میری بیوی ہے، آ کے قدموں میں پڑ گئے، میں بھوک سے بلک رہے ہیں، اور کہتے ہیں ابا جی، اپنے خامد سے کہہ رہی ہے بیوی مجھے دے دے دودھ ہم پی لے، صبح کے وقت تیرے والدین اٹھیں گے تو اور دودھ ان کو پلا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات رک گئی، بات سنیے گا، قرآن پاک کا انداز دیکھیے گا، یہ قرآن مجید نے والدین کے بارے میں کیا احکامات بیان فرمائے، ذرا اس طرف بھی توجہ کیجئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میرے سامنے ہے اور آیت کا نمبر 23 ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، پر میں کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ دوسرا، یہ سورہ لقمان کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے، یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے 21واں پارہ۔ حضرت لقمان حکیم جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکمت اور دانائی کی سند عطا فرمائی ہے، ان کے الفاظ بھی سنیے گا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، فرماتے میرا بیٹا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا، اور دوسری بات فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو اکٹھا ذکر فرمایا اور دونوں کی قبولیت کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کیا۔ جیسے پہلے پارے میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 43 ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ایک یعنی نماز اور زکوٰۃ اکٹھا ذکر فرمایا۔ یہاں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ فرمایا اب اگر کوئی انسان نماز کو پڑھتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہونی۔ جی، اور زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کی زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہونی۔ اور دوسری بات فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ فرمایا اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تیرے شکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لے جا یہ شکر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے دونوں چیزوں کا اکٹھا حکم فرمایا ہے، فرمایا والدین بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ بھی، فرمایا دونوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کو دیکھا، فرمایا نوجوان ہے، اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، فرمایا اٹھا کے طواف کروا رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آیا، آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے گا، فرمایا میں نے اپنی والدہ کو بے شمار حج کروائے ہیں اسی طرح کندھوں پہ اٹھوا کے، کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیارے پیغمبر کا جواب سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ساری خدمت کا حق ادا کرنا تو ایک طرف ہے، او اللہ کے بندے جب کبھی تو کہیں سفر پہ گیا ہوا ہو، تو باہر سفر پہ گئے، واپسی پہ آنے میں تجھ سے دیر ہو گئی، تیرے سارے گھر والے تو سو گئے، تیری ماں تیرے انتظار میں ہے، اور انتظار کے اندر تیری ماں کے تیرے لیے ٹھنڈے سانس اور ٹھنڈی آہیں نکل رہی ہیں، فرمایا وہ جو ایک ٹھنڈی آہ نکلی نہ تیرے لیے، فرمایا وہ تو اس ایک آہ کا بھی تو یہ ساری خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی کی خدمت کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسافر بھی کیا کہتے ہیں، مولا میں ساری رات کھڑا رہا،
فرمایا میرے بچے روتے روتے سو گئے، میری بیوی بھی رو رو کے برا حال کر دیا، لیکن میں نے صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے مولا اپنے والدین سے پہلے انہیں دودھ نہیں پلایا، اور دوسری بات میں نے والدین کو جگایا بھی نہیں ہے کہ جگانے سے یہ نہ ہو ان کی نیند میں خلل آ جائے، جب خود سے اٹھے، اٹھنے کے بعد میں نے دودھ پیش کیا اور پھر بعد میں جا کر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو پلایا۔ مولا تو جانتا ہے یہ سارا کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر تو نے یہ عمل میرا قبول کیا ہمارے اس مشکل میں مدد فرما۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمائے ادھر سے آدمی کی دعا تھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ پہ آئے ہوئے پتھر کو تھوڑا اور سائڈ پہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا مسافر ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے، کہتے مولا میری چچا زاد بہن تھی، فرمائے بڑی حسن و جمال کی پہ کر، فرمائے میرا اس کے ساتھ بدفعلی کرنے پہ میں تیار ہو گیا، فرمائے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ بڑا اسے مجبور، اللہ اکبر، بڑا مجبور کیا اور بڑا اسے بے بس کیا۔ جب وہ مجبور و لاچار ہو گئی، اس نے کہا میرے لیے اتنے پیسوں کا بندوبست کر، پھر میں تیرے ساتھ بدکاری کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے دوستوں، عورت کے لیے سارے رشتہ داروں میں سے چند رشتے ایسے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ چچا زاد ایک، مامو زاد دو، پھوپھی زاد تین اور خالہ زاد چار، یہ چار رشتے عورت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج تو اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا جاتا، بالکل خیال نہیں، اور پھر بعد میں لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، استاد جی دعا کرو فلانا کم ہو گیا ہے جی۔ اب ہم دعا کیا کریں میرے دوست، جب ہم نے شریعت کو پسے پش ڈال دیا، کہتے کیا جناب، اے جی بھرائے جی، شریعت کہتی ہے بھائی نہیں ہے، تو کہتا ہے جناب بھرائے، اکیلے کمرے میں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جب پتہ چلا تو پھر ندامت آئی، اور پھر جناب کوئی خودکشیاں کر رہا ہے اور کیا سے کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست اپنے آپ کو ہر اس جگہ سے بھی بچا کے رکھیے گا، فرمائے جس جگہ پہ بدکاری کا شک بھی سامنے آ رہا ہو، کرنا تو دور کی بات ہے، فرمائے جس جگہ پہ بدکاری کا شبہ بھی آ رہا ہے اپنے آپ کو اس سے بھی بچا کے رکھیے گا، وگرنہ میرے دوست یاد رکھیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث پاک اسی کی وضاحت فرمائی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا من زنا زنیا بھی اہلہ، فرمایا جو انسان کسی سے بدکاری کرتا ہے، فرمایا جو انسان کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک اپنے گھر میں اپنے آنکھوں سے بدکاری ہوتی ہوئی نہ دیکھ لے۔ یقین جانے میں نام نہیں لیتا، ایسے لوگ بھی میرے ساتھ پاس آئے ہیں اور یہ بات پوچھنے کے لیے، استاد جی ہم نے اپنی آنکھوں سے گھر میں دیکھ لیا، اب کیا کریں، اب کیا کریں، کدھر جائیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیے بات کہ ہم نے جوانی میں یہ کیا، اللہ نے ہم سے یہ دکھا دیا۔ اور میرے دوست ڈوب مرنے کا مقام ہے، انسان مسلمان بھی کہلوائے، اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی بھی کہلوائے، اور اس کے باوجود بھی پھر اتنے برے فعل کی طرف جائیں، اور پھر حیرانگی آتی ہے اپنے نوجوانوں پر، کہتے کیا ہیں ایسی ایسی باتیں، کہتے ہیں جی جو کوئی مجبوری سے بدکاری کر رہا ہو یا مجبوری سے بدکاری کوئی کروا رہی ہے عورت، وہ تو اس کے لیے جائز ہے جی۔ واہ جی واہ، مجبوری میں گناہ جائز ہو گیا، مجبوری میں، یہ کس نے آپ کو سبق دے دیا میرے دوست، یہ کس نے کہہ دیا کہ مجبوری میں رب کی نافرمانی جائز ہو گئی، یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسافر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے مولا چچا زاد بہن ہے، اس کے ساتھ بدکاری پہ تیار، پر میں اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں نے وہ پیسے تیار کیے، پر میں جس وقت عین وقت آیا بدکاری کرنے کا، میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے ایک لفظ کہا، اس نے کہا ساری زندگی جو کرتا رہا اتق اللہ، آج تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، آج تو ڈر جا، میری یہ پاک دامن جوانی
آج تک کسی نے اس کو داغدار نہیں کیا، تجھ سے کہتی ہوں ڈر اپنے مالک سے اور میری جان کو بخش دے۔ کہتے مولا میرے سامنے جیسے تیرا نام آیا اور میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے مولا وہ میں نے برا کام چھوڑ دیا، وہ سارے پیسے بھی دے دیے اور فوراً واپس آ کے تجھ سے معافی بھی مانگی مولا، صرف تیرے ڈر سے میں نے یہ سارا کام چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کیا تو آج ہماری اس مشکل کے اندر مدد فرما۔ جیسے ادھر سے مسافر نے دعا کی ہے، فرمایا ادھر اللہ تعالیٰ نے وہ غار کے منہ پہ آیا ہوا پتھر فرمایا وہ سارے کا سارا ہٹا دیا۔ فرمایا یہ تینوں مسافر نکل کے اپنی راہ پہ چل پڑے اور رب کا قرآن کیسے رب کے قرآن کا حکم صادق اور سچا ثابت ہوا۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ فرمایا جو میں اللہ سے ڈر جاتا ہے، فرمایا جو میرا ڈر رکھتا ہے اپنے دل میں، فرمایا دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی میں اللہ کا وعدہ ہے اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماؤں گا۔ آخر میں ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تین مسافر جو اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، کس طرح اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے کہ مولا یہ ہم نے نیک عمل کیا تیری رضا کے لیے، اگر تو نے اس عمل کو قبول کر لیا تو مولا اس لیے ہمارے اس عمل کی وساطت سے، اس عمل کے وسیلے سے، اس نیک عمل کے ذریعے سے ہماری اس مشکل میں مدد فرما۔ تو کیا سمجھ آئی کہ انسان نے اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا، مثلا قرآن کی تلاوت کی، جی نوافل پڑھے، روزے رکھے یا کوئی اور اچھا عمل کیا، تو ہر نیک اور اچھے عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے کہ مولا اس نیک عمل جو تیری رضا کے لیے میں نے کیا یہ تیری ہی رضا کے لیے تھا، مولا اس کو تو نے قبول کیا تو اس قبولیت کی وساطت سے میری اس مشکل میں مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ تو عرض میں شروع میں یہ کر رہا تھا کہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ اب گناہوں سے معافی کیسے ملے گی، گناہوں سے خلاصی کیسے ہوگی؟ تو فرمائے یخشون ربہم، فرمائے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوگا، فرمائے میں اللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کروں گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا